یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہیں کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں ان دنوں کالج میں پڑھتی تھی۔ چند سال پہلے جب ہماری پھوپھی بیوہ ہوئیں تو والد صاحب نے ان کو اپنے گھر سے قریب ہی مکان لے دیا تاکہ ان کے دکھ سکھ نظروں کے سامنے رہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مہران تھا۔ جن دنوں پھوپھا کی وفات ہوئی مہران 10ویں کا طالب علم تھا۔ باپ کے غم سے میٹرک کے پرچے دینا مشکل ہو گئے۔ تب ہم سب نے ڈھارس بندھائی، خاص طور پر ابو نے سر پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ دیا اور سمجھا بجھا کر امتحان دینے پر آمادہ کیا۔ مہران بھائی شروع سے ہی ہونہار اور لائق طالب علم تھے۔ والد صاحب کچھ مدد کرتے اور کچھ پھوپھی سلائی کر کے اسے پڑھا رہی تھیں، گھر بھی چلا رہی تھیں۔ یہ ان کا کڑا وقت تھا۔ وہ صبر اور حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرنا تھا۔ مہران بھائی نے تعلیم جاری رکھی یہاں تک کہ وہ FSC تک پہنچ گئے۔ میکینیکل انجینئر بننا چاہتے تھے کہ انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا۔ ان کی محنت اور لگن رنگ لانے لگی۔ کالج کے ذہین لڑکوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ جب رزلٹ آتا تو وہ شاندار نمبروں سے کامیاب ہوتے۔ پھوپھی کی خوشی دیدنی ہوتی۔ ان دنوں میں 11ویں میں تھی اور میتھ میں کمزور تھی۔ ابو کے کہنے پر مہران بھائی روز شام کو آ کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ پڑھا جاتے تھے۔ ایک دن میں چھت پر گئی تو دیکھا کہ سامنے والے مکان میں نئے پڑوسی آئے ہیں۔ انجان لوگ تھے، اس لیے کوئی ابھی تک ان سے نہیں ملا تھا۔ اگلے دن جب میں کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی تو کسی نے مجھے آواز دی، ذرا ٹھہرو۔ میں نے اس جانب دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ ایک لڑکی سامنے والے مکان کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں تقریباً 4 سال بڑی ہوگی، دبلی پتلی اور خوبصورت تھی، رنگ اجلا اور آنکھیں روشن تھی، غرض کی خاصی پرکشش تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا، جی کیا کوئی بات کہنی ہے؟ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں تمہارا نام پوچھنا تھا۔ میں چونک گئی، جی کیوں؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے بھئی ہم یہاں نئے آئے ہیں، آخر کسی سے تو جان پہچان کرنی ہے، چلو تم سے ہی صحیح۔ اس نے کچھ اس طرح اپنائیت سے کہا کہ میں نے اپنا نام بتایا، عطرت۔ وہ کہنے لگی، واہ نام تو خوب ہے، جانتی ہو میرا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ اچھا بتاؤ کیا کرتی ہو، مطلب کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ FSC کر رہی ہوں۔ وہ لڑکی بولی، دراصل ہم یہاں نئے آئے ہیں، کوئی جاننے والا ہے نہیں تو سوچا کہ تم سے ہی بات کر لوں۔ ابھی اتنی سی بات ہوئی تھی کہ سامنے سے مہران بھائی کی آواز آئی، عطرت کیا لیٹ ہونے کا ارادہ ہے؟ جلدی آ جاؤ، میں بھی لیٹ ہو جاؤں گا۔ یہ مہران بھائی تھے، انہوں نے اپنے کالج جانے سے پہلے مجھے ڈراپ کرنا تھا۔ میں نے جلدی سے عائشہ کو خدا حافظ کہا اور مہران بھائی کی طرف لپکی جو موٹر بائیک نکال چکے تھے اور اب اسے سٹارٹ کرنے والے تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم کس سے باتیں کر رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی وہ لڑکی؟ میں نے بتایا کہ وہ مجھ سے جان پہچان بڑھانا چاہ رہی ہے۔ وہ آگے سے بولے، لگتا ہے پڑھنے وڑھنے نہیں جاتی۔ انہوں نے مجھے تنگ کرتے ہوئے کہا، چلو کر لو دوستی، تمہیں اور باتیں کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ میرا کالج آ گیا اور انہوں نے اپنے کالج کی راہ لی۔ اس دن کے بعد وہ لڑکی اکثر ہمارے گھر آ جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی۔ وہ کافی ذہین تھی اور اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ امی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ اکیلی ہے، ہمیں اپنائیت تلاش کرتی ہے تبھی آ جاتی ہے۔ اب میں بھی چھٹی والے دن اس کے گھر جانے لگی۔ ایک روز عائشہ نے پوچھا، عطرت یہ بتاؤ کہ اس روز تم جس کے ساتھ کالج جا رہی تھی وہ کون تھا؟ میں نے کہا، میرے بھائی ہیں، ان کا نام مہران ہے اور انجینئرنگ کالج کے طالب علم ہے، میری پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ میں نے 2-4 باتیں اور بڑھا کر بتا دیں۔ پھر خدا جانے کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد کہانی ہی بدل گئی۔ اب جب مہران بھائی مجھے ٹیوشن پڑھانے آتے وہ بھی آ جاتی اور دونوں ایک دوسرے کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے۔ پھر مہران بھائی نے مجھے ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دیا۔ جب میں نے نہ آنے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اب مہران بھائی بجھے بجھے سے رہنے لگے تھے۔ ادھر وہ ہمارے گھر نہیں آ رہے تھے تو دوسری طرف عائشہ نے بھی آنا کم کر دیا تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن عائشہ کے گھر گئی تو وہ اپنے کمرے میں چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، عطرت پتہ نہیں کیا بات ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، بات کرنا مشکل لگتا ہے۔ میں اس کی باتیں نہ سمجھ سکی۔ تبھی اس نے پوچھا، عطرت یہ بتاؤ مہران کہاں ہے؟ میں چونک گئی، پھر سنبھل کر بولی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ اس نے سوال کیا، کیا مہران کی منگنی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، نہیں تو، لیکن
پھوپھی उनकी शादी उनकी खाला की बेटी से कराना चाहती हैं। पहले मेहरान भाई राजी थे, लेकिन अब इनकार कर रहे हैं, न जाने क्यों। हालांकि अक्सा बहुत अच्छी लड़की है। मेरे जवाब पर वो पुरसुकून होगी, जैसे किसी बड़े तूफान का खतरा टल गया हो। अब मुझे यकीन हो गया था कि उन दोनों के बीच कुछ मामला ज़रूर है, लेकिन इस हद तक मामला बढ़ गया होगा कि मैंने नहीं सोचा था। थोड़ी देर आयशा के पास बैठकर मैं उसके घर से निकली तो पुप्पो के घर आ गई। वो किचन में थीं और मेहरान भाई अपने कमरे में थे। मैंने पुप्पो को आवाज़ दी। गालबन उन्होंने मेरी आवाज़ न सुनी, लेकिन भाई ने सुन ली। वो अपने कमरे से पुकारे, इतरत इधर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। मैंने कमरे में जाते ही पूछा, भाई आप ठीक तो हैं? वो हाथ में किताब लिए नीम दराज से कहने लगे, हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा, पुप्पो के साथ अक्सा वाला झगड़ा ख़त्म हुआ? वो फ़ौरन बोले, श्श। उन्होंने अपने लबों पर उंगली रख कर इशारा किया, कहीं वालिदा ना सुन ले। मैंने कहा, कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, शायद कुछ मदद कर सकूँ। बात वही थी जो मैंने आयशा से मिलते ही महसूस कर ली थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो गोया हुए कि आयशा के घर जाना हुआ। मैंने कहा, हाँ गई थी, अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने पूछा, क्या कर रही थी वो? मैंने कहा, बिल्कुल आप ही की तरह बेड पर लेटी थी, आराम कर रही थी। फिर वो पूछने लगे, क्या उसने तुम्हारे घर आना कम कर दिया है? मैंने कहा, कम नहीं कर दिया, बल्कि बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझे तो लगता है कि वो मुझसे मिलने की बजाय किसी और से मिलने आती थी। मेरे तंजिया अंदाज पर वो ज़ेरे लब मुस्कुरा कर बोले, तुम एक बात बताओ, क्या वो मेरे बारे में तुमसे सवालात करती है? नहीं तो। मैंने उनको मायूस कर दिया। फिर वो कहने लगे, अच्छा तुम उसके बारे क्या जानती हो? मैंने आगे से कहा कि कुछ ज़्यादा तो नहीं। मेरी बात सुनकर उनको मज़ीद मायूसी हुई। उनका जैसे मुंह लटक गया। मैं इनको उदास न देखना चाहती थी, तभी कहा, आज आपके बारे में पूछा था। उन्होंने चौंक कर कहा, क्या? उनकी आंखें चमक उठी थीं, लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, कुछ नहीं। वो वैसे ही पूछ रही थी कि मेहरान बहुत दिनों से नज़र नहीं आ रहे, उनकी तबीयत तो ठीक है। वो कहने लगे, और फिर तुमने क्या जवाब दिया? अब की दफ़ा वो उठकर बैठ गए। मैंने कहा, एक शर्त पर बताऊंगी, अगर आप मुझे रोज़ाना पढ़ाने आएंगे तब। वो कहने लगे, ओके बाबा, मैं आऊँगा, आज शाम को आऊँगा। मैंने उससे कहा था कि मीरान भाई की तबीयत ठीक नहीं है, और ये सुनकर वो परेशान हो गई थी। मीरान भाई ने गहरा सांस लिया। शाम को वो मुझे पढ़ाने आ गए। रह रह कर दरवाजे की सिमत देखते थे। खुदा जाने आयशा को कैसे खबर होगी कि वो भी उसी शाम हमारे घर आ गई। अम्मी किचन में थीं, उनके पास जाकर चाय बनाने में मदद करने लगी। सेहन में हम बैठे थे। ज़रा देर में चाय की ट्रे ले आई और मेहरान भाई के सामने रख दी। कहने लगी, खाला ने भिजवाई है। मेहरान भाई को मेरी अम्मी के हाथ की चाय बहुत पसंद थी। शाम में वो जब आते उनसे चाय की फरमाइश करते थे। ये रोज़ का मामूल था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही एहतमाम हुआ था, क्योंकि चाय के साथ समोसे भी थे जो आयशा अपने घर से साथ लाई थी। उसने बताया कि उसने खुद बनाए हैं। वो ट्रे रख कर वापस जाने लगी तो मेहरान भाई गोया हुए, आप भी लो ना। भाई ने प्लेट की जानिब इशारा करते हुए कहा था। वो कहने लगी, नहीं आप खाएं, मैं ही तो लाई हूँ। उसने ज़रा उठलाकर कहा और चली गई, गोया किसी के दिल की लगी को शोला दिखा गई। अगले 2 दिन वो ना आई। भाई की नज़रें मुंतज़िर रहीं। मैं उनकी बेचैनी को महसूस कर रही थी, लेकिन जिक्र ना किया। पढ़ाई के बीच आयशा का जिक्र कैसे करती? आज मेहरान भाई का दिल पढ़ाने में नहीं लग रहा था। उनकी सोचें कहीं और ही थीं। बल आखिर सवाल लबों पर आ ही गया। कुछ देर बाद बोले, तेरी दोस्त नहीं आई? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं। वो कहने लगे, तुमने उसकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की? मैंने कोई जवाब न दिया। वो थोड़ा सा पढ़ाने के बाद चले गए तो मैं आयशा के घर गई। वो अपने सेहन में नीम के दरख्त तले चारपाई पर बैठी थी। मैं उसके पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, वाह कैसी ठंडी छाँव है इस दरख्त की, मज़ा आ रहा है। वो मुस्कुरा दी। फिर मैंने उससे पूछा, तुम आती क्यों नहीं हमारे घर? 3 दिन गुजर गए। वो कहने लगी, रोज़ आना क्या ज़रूरी है? क्या तुम्हारे घर वालों को मेरा इंतज़ार रहता है? वो बनकर बोली थी। मैंने भी उसे तंग करते हुए कहा, अरे नहीं, किसी और को आपका इंतज़ार रहता है। वो आगे से कहने लगी, तो तुम आ जाया करो ना हमारे घर। वो यूँ बोली जैसे बात को ना समझ रही हो। मैंने कहा, आयशा तुम खूब समझती हो, लेकिन बस बन रही हो। वो कहने लगी, अच्छा रुको, आ जाऊंगी। ये कहकर वो हंस दी। फिर वो ठीक मीरान भाई के आने के 5 मिनट बाद आई, जैसे कि
ان کے گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس کے کان لگے ہوئے تھے۔ امی بازار گئی تھیں، میری چھوٹی بہن اور بھائی کھیلنے میں مشغول تھے۔ مہران بھائی کہنے لگے، آج وہ مانی گھر پر نہیں ہے، ہمیں چائے کون پلائے گا؟ تبھی وہ بولی، میں بنا لاتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں عائشہ تم بیٹھو، میں لاتی ہوں چائے، تم اور مہران بھائی بھی کیا یاد کریں گے۔ میں کچن میں گئی اور ان کو کھل کر باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میرے ہاتھ کام کر رہے تھے لیکن کان ادھر ہی تھے۔ کچن سے چائے کی ٹرے لاتے ہوئے قدم تھم گئے۔ مہران بھائی عائشہ سے کہہ رہے تھے، اس وقت نہیں ہے میرے پاس پیسے۔ عائشہ، آپ کی قسم، مجھے روپے تم سے زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ ابھی امی سے کالج کے لیے فیس نہیں لی، جو ہی میرے ہاتھ پر رکھیں گی تمہیں دے دوں گا، جانتا ہوں کہ تمہیں زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میری تم سے ناراضی ختم۔ مہران، تمہاری قسم، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کے علاج اور دواؤں میں وقفہ آ جائے تو اور زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ تمہاری سپورٹ سے ہی تو ان کا علاج چل رہا ہے۔ میں تم سے پیسوں کی خاطر ناراض نہیں تھی، بس یہ سمجھو کہ یہ میری بہت بڑی مجبوری ہے۔ بھائی جان کی تنخواہ تو اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی ناکافی ہوتی ہے، پھر ہم کدھر جائیں؟ وہ ہنسی ہو رہی تھی۔ میں نے جان کر آہٹ کی تاکہ یہ سنبھل جائیں۔ بھائی نے جلدی سے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، مجھے 2 دن کی مہلت اور دے دو، رقم دے دوں گا۔ مہران رہ گئی، گویا یہ باہر کہیں ایک دوسرے سے رابطہ بھی رکھتے تھے۔ عائشہ کے گھر فون نہیں تھا، یہ ضرور کسی دوست کے گھر سے ایک دوسرے کو فون کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ عائشہ ہمارے گھر کیوں نہیں آ رہی تھی اور مہران بھائی مجھے ٹیوشن پڑھانے کیوں نہ آتے تھے۔ دونوں میں انبن ہو چکی تھی۔ عائشہ نے آخری جملہ ادا کیا تھا کہ مہران، تم نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ آگے سے مہران بھائی سے جواب ملا، میری سب سے عزیز چیز تم ہی ہو عائشہ، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، تم میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے عائشہ کو موبائل گفٹ کیا۔ اب تو ان کے فون پر بھی باتیں ہونے لگیں۔ میرا یہ پھوپھیزاد مخلص اور سادہ لو انسان تھا۔ وہ واقعی سچائی سے اس لڑکی کو چاہنے لگا تھا۔ اس کو راضی رکھنے کے لیے اپنے کالج کی فیس، جو بڑی مشکلات سے پھوپھو محنت کر کے مہیا کرتی تھی، وہ اس لڑکی کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا۔ اب وہ بھی مہران بھائی کو تعلیمی اخراجات کی خاطر مدد کے طور پر رقم دیا کرتے تھے۔ سبھی کچھ ان دنوں عائشہ کے پاس جا رہا تھا۔ واقعی بھائی نے اسے عزیز جان سمجھ کر اپنا مستقبل اس پر قربان کر دیا، لیکن وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ نکلی۔ وہ اپنی تعلیم اور اپنی بیوہ ماں کے دکھوں سے بھی غافل عائشہ کے چکر میں اپنی زندگی کے قیمتی دن ضائع کر رہے تھے۔ کالج کی فیس ادا نہ ہونے کے باعث انہوں نے کالج جانا بند کر دیا تھا، لیکن کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ سچ ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ کہ ان دنوں میرے والد صاحب ملازمت چھوڑ کر زیادہ کمانے کے چکر میں سعودی عربیہ چلے گئے۔ مہران بھائی کے باپ تو تھے نہیں، اب کہ ان کے سر پر ماموں کا ہاتھ بھی نہ رہا، ان کی نگرانی بھی نہ رہی تو کسی کا خوف بھی نہ رہا۔ اس دوران انہوں نے عائشہ سے کہا کہ ماں کو راضی کر کے تمہارے رشتے کی بات تمہاری والدہ اور بھائی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے روک دیا، یہ کہہ کر کہ ابھی کچھ دن رکو، رشتے کی بات اس وقت کرنا جب میں کہوں، ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ جب بھائی کے سالِ سوم کا نتیجہ آیا تو وہ فیل تھے۔ پھوپھی کو سخت صدمہ ہوا کہ ان کے لائق بیٹے کے ساتھ ایسی کیا افتاد گزر گئی کہ جو اتنا برا نتیجہ آ گیا۔ ظاہر ہے جو کالج سے غیر حاضر ہو اور پڑھائی کو وقت دینے کی بجائے کے اسباق پڑھا کرتا ہو، اس کا ایسا رزلٹ تو آنا تھا۔ ان کے فیل ہو جانے کا صدمہ ان کی ماں کو بے حد پریشان کر رہا تھا، لیکن انہیں بالکل نہیں تھا۔ آخر انہوں نے ماں کو روتے پا کر وعدہ کیا کہ اس سال پوری تیاری کروں گا اور ٹاپ کروں گا، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ پھوپھی کو بیٹی اور عائشہ کے معاملے کی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں اور سلائی میں لگی رہتی تھی، سارے محلے کے کپڑے سیتی تھی۔ یہ محنت اس باعث کر رہی تھی کہ ایک دن ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گا تو ان کے دن بھی پھر جائیں گے۔ ایک روز جب میں عائشہ کے گھر گئی تو اس کی والدہ اور بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ جلد عائشہ کی شادی کر رہے ہیں۔ شادی کے لیے اس کے بڑے بھائی اسلام آباد سے چھٹی لے کر آ رہے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ عائشہ ابھی تک مہران بھائی کو آسرے میں رکھے ہوئے تھی۔ سوچ میں پڑ گئی کہ مہران بھائی سے کہوں یا نہ کہوں، کہوں بھی تو کیسے کہوں۔ انہی سوچوں میں کچھ دن گزرے کہ عائشہ کی شادی کا کارڈ ہمارے گھر پہنچ گیا۔ ارے یہ کیا، اتنی جلدی؟ میں نے اس کی بھابھی سے کہا تو وہ بولی، اتنی جلدی کہاں، اس کی منگنی کو 1 برس ہو گیا ہے، تیاریاں 6 ماہ سے چل رہی تھیں، تو اب بھی نہ کرتے شادی۔ میں نے کہا
لیکن مجھے تو عائشہ نے بتایا ہی نہیں۔ میران بھائی کو میں نے کارڈ دکھایا تو ان کا رنگ اڑ گیا۔ اسی وقت عائشہ کو فون کیا۔ اس لڑکی کا حوصلہ دیکھیں کہ اب بھی یہی کہا، میران تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ نکل چلوں گی، مگر یہ شادی نہیں کروں گی۔ میرے بھولے بھائی کو اس کی ہر بات پر یقین آ جاتا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی باتوں سے تسلی میں آ گئے۔ اب یہ ان کو کون بتاتا کہ یہ تو عائشہ کی پسند سے شادی تھی۔ اس بے وفا کی خاطر میری پھوپھی زاد نے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ خوشی خوشی اس کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر چلی بھی گئی۔ شہنائی اور شادیانے ہمارے گھر کے آگے بج رہے تھے۔ شامیانہ بھی گلی میں لگایا گیا تھا اور میران بھائی کے گھر کے سامنے بارات آ کر بیٹھی تھی، اور اب وہ اپنے کمرے میں بند سگریٹ نوشی کر رہے تھے، جبکہ پہلے کبھی انہوں نے سگریٹ نہ پی تھی۔ عائشہ چلی گئی، میرے بھائی کا پرخلوص سادہ دل ٹوٹ گیا۔ وہ دنیا سے کٹ کر رہ گئے۔ ماں کچھ کہتی تو چلا پڑتے، والدہ کے بھی نافرمان بن گئے۔ تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ چند دنوں کی جھوٹی محبت نے ان کو برباد کر ڈالا۔ اس کے بعد عائشہ 2-3 بار اسلام آباد سے میکی آئی، مگر مجھ سے نہ ملی اور نہ ہی میران بھائی سے کوئی رابطہ رکھا۔ اس کی محبت اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ میرے بھائی سے تو بس وہ تحفے اور رقم بٹورتی تھی، جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اس لڑکی نے کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ اس بے وفا نے میرے بھائی کو اندھیرے میں رکھ کر ایک بیوہ ماں سے اس کی امیدیں اور خوشیاں چھین لی۔ میران بھائی نے اپنی منزل گم کر دی۔ وہ پھر کچھ نہ کر سکے۔ پڑھائی چھوڑ کر ایک سٹور پر سیلز مین لگ گئے۔ تھوڑی سی تنخواہ ہی کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا۔ سچ ہے، جب آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خود بھی ثابت نہیں رہتا۔ وہ کہتے تھے کہ میری انتہائی قیمتی شے تو کھو چکی ہے، اب میں کس کے لیے محنت کروں، کیوں کروں، کس کے لیے مستقبل کی خاطر ہلکان رہوں۔ وہ یہ بھول گئے کہ جس ہستی نے دن رات محنت کر کے ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج تک پہنچایا، اس کا بھی تو کچھ حق ہے، اس کی بھی آرزوئیں اور ارمان ہیں۔ لیکن بچے اپنی خوشیوں ہی کو اہم جانتے ہیں، وہ کب ماں باپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ میران بھائی کا بھی قصور نہیں تھا۔ انسان 1000 بار کہے کہ اسے کسی سے محبت نہیں ہوگی یا وہ کسی سے محبت نہیں کرے گا، لیکن یہ ایک ایسا سنجوگ ہے جس کو دلوں کا سنجوگ کہا جاتا ہے، جو نظروں سے خود بخود دل میں اتر جاتا ہے۔ میں عائشہ کی نیت سمجھ چکی تھی، پھر بھی میران بھائی کو ڈھارس دیا کرتی تھی کہ آپ اس کی بے وفائی پر دکھی نہ رہا کریں، اسے معاف کر دو بھائی، اور بلا دو اسے۔ اب جو آپ کی دنیا سے چلا گیا اس کو اپنی یادوں سے بھی نکال دو۔ اپنی امی کا خیال کرو اور نئی زندگی کے لیے پھر سے سوچو۔ میران بھائی کے مقدر کو جیسے تالے لگ گئے، وہ پھر ترقی نہ کر سکے۔ میں نے BA کر لیا تو والدین نے میری شادی ایک اچھے خاندان میں کر دی۔ میں بیاہ کر اسلام آباد چلی گئی۔ اتفاق کہ ایک روز میری ملاقات پڑوسن کے گھر عائشہ سے ہوگی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت حشاش بشاش اور پہلے سے زیادہ دلکش اور خوش و خرم تھی۔ میری پڑوسن اس کی سسرالی رشتہ دار تھی جس سے وہ ملنے آئی تھی۔ باتوں باتوں میں پوچھا، عائشہ تم خوش ہو؟ وہ بولی، ہاں اللہ کا شکر ہے۔ میں نے بجھے دل سے کہا، لیکن میرا بھائی بیچارہ تو برباد ہو گیا ہے۔ ایک بات پوچھوں، میرے دل کی تسلی کو بتا دو کہ تم نے میران بھائی کو دھوکہ کیوں دیا، ان کے ساتھ ایسا ناٹک کیوں کھیلا کہ وہ بیچارے پڑھائی سے بھی گئے۔ پڑوسن کچن میں خاطر مدارت کا سامان تیار کرنے چلی گئی تھی۔ قسم دینے پر عائشہ نے کہا، سچ بتائی دیتی ہوں، میرے دل پر بھی ایک بوجھ ہے، تم سے کہہ کر یہ بوجھ ہلکا ہو سکے گا۔ پھر وہ یوں گویا ہوئی، دیکھو مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، مگر پڑھائی میں اتنی لائق نہ تھی کہ یہ آرزو پوری کر سکتی۔ بس میرے شوق کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے نرسنگ ٹریننگ سینٹر میں داخلہ کروا دیا۔ سرکاری نوکری نہ مل سکی تو گھر کے پاس ایک پرائیویٹ کلینک میں جاب کر لی۔ وہاں میرے علاوہ تو لڑکے ڈسپینسر تھے، وہ میری عزت کرتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ احترام سے پیش آتی تھی۔ انہی دنوں میرے بھائی کی شادی قریب آ گئی۔ والدہ بیمار تھیں، مجھے یہ ملازمت چھوڑنی پڑی۔ ڈاکٹر احسان جو کلینک کا مالک اور ہمارا محلے دار بھی تھا، اس نے میری جگہ ایک اور لڑکی کو رکھ لیا، لیکن وہ لڑکی ٹھیک نہ تھی۔ کچھ عرصہ کام کیا، ڈاکٹر احسان کو شکایات ملنے لگیں تو اس نے سسٹر سنیلا کو نکال دیا اور پھر ہمارے گھر آئے۔ بھائی سے درخواست کی کہ عائشہ کو دوبارہ کلینک میں جاب آفر کرنے آیا ہوں، یہ گھر میں بیکار بیٹھی ہے جبکہ ٹریننگ یافتہ ہے، اس کو ملازمت کی اجازت دے دیں۔ بھابھی کے آ جانے سے امی کو کام کاج میں سہولت ہو گئی تھی، مجھے دوبارہ جاب کی اجازت مل گئی۔ اس بار ڈاکٹر صاحب کو میری قدر آئی اور وہ مجھے اہمیت دینے لگے، جس کی وجہ سے میں خوش فہمی کا شکار ہوگی۔ میرے دل کا ان کی طرف جھکاؤ ہو گیا۔
مرد شریف ہو، لیکن اگر کوئی خوبصورت لڑکی از خود اس کی جانب ملتفت ہو جائے تو اکثر مرد دامن نہیں بچا سکتے۔ ڈاکٹر احسان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور محبت کا جواب محبت سے دینے لگا۔ اب ہم موقع پا کر باہر گھومنے بھی چلے جاتے تھے۔ ایک روز جب کہ کلینک میں کوئی موجود نہ تھا، ہم ایک خالی کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور پھر ڈاکٹر احسان کے ساتھ میں بھی جذبات میں بہہ گئی۔ اس دن ہم نے سب دوریاں مٹا دیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میری بڑی کامیابی ہے اور اب وہ مجھ سے ضرور شادی کر لیں گے، لیکن یہ میری بھول تھی۔ جب شادی کے لیے اصرار کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ان کی والدہ ہرگز نہ مانیں گی کہ میری شادی کسی نرس سے ہو۔ وہ ان کی شادی اپنی رشتہ دار لڑکی سے ہی کریں گی۔ وہ بھانجی کو بہو بنانے کا پختہ ارادہ کر چکی تھیں۔ لڑکی بھی ڈاکٹر تھی اور ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احسان کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مزید کھلونا نہیں بننا چاہتی تھی، لہٰذا ملازمت چھوڑ دی اور پھر بھابھی کے اصرار پر بھائی جان نے ان کو وہاں کرائے کا گھر لے دیا جہاں ان کے والدین قیام پذیر تھے، کیونکہ بھابھی اپنے ناتواں ماں باپ کی خبر گیری کے لیے ان کے گھر کے نزدیک رہنا چاہتی تھیں۔ اتفاق کہ یہ گھر تم لوگوں کے گھر کے ساتھ تھا، یوں تم سے اور مہران سے ملاقات ہوگی۔ ان دنوں میں بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے ماضی کو بلانے کے لیے ایک اور محبت کرنے کا سوچا۔ مہران مجھے اچھا لگا تھا۔ میں اس سے پیسے بھی لیتی تھی تاکہ اپنی والدہ کا علاج کروا سکوں، لیکن مجھے اس سے محبت ہی نہیں تھی۔ مجھے آج بھی اس بات کا دکھ تکلیف دیتا ہے کہ میں نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کے معصوم دل کے ساتھ کھیلا، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ مہران اچھا لڑکا ہے۔ میں تو داغدار ہو چکی ہوں، اس لیے میں کچھ دن مہران سے ناراض ہو گئی تھی تاکہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے، مگر احسان کی محبت کی تکلیف مجھے چین نہ لینے دیتی تھی۔ اسے بلانے کے لیے میں نے پھر سے مہران کا سہارا لیا اور اس سے ناراضگی ختم کر دی۔ میں تو احسان کو بلانے کے لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی رہی، مگر مجھے اس سے محبت نہ ہو سکی۔ خدا کی کرنی کہ ہمارے جانے کے بعد احسان کو احساس ہوا کہ اس نے میری محبت کو ٹکرا کر زیادتی کی ہے۔ اس کی خالہ زاد جو ڈاکٹری کر چکی تھی، اس نے ہاؤس جاب مکمل کرتے ہی احسان کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا۔ احسان کے دل پر چوٹ لگی اور محسوس کیا کہ کوئی اگر ٹکرا دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ احسان مجھے برباد کر چکا تھا، لہٰذا اس کا ضمیر جاگ گیا۔ سوچا کہ شاید میری بد دعا لگی ہے، میرا دل دکھایا ہے تو اس کی خالہ زاد نے اسے ٹکرا دیا ہے۔ اپنے کیے کی تلافی کے لیے وہ میرے بھائی کے پاس اپنی والدہ کے ہمراہ رشتہ مانگنے آیا۔ یہ چونکہ پرانے پڑوسی تھے اور بھائی ان لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے فوراً احسان کا رشتہ قبول کر لیا۔ میں جس شخص کے لیے عرصہ تک چپکے چپکے روئی اور اس کے حاصل ہونے کی دعائیں مانگتی تھی، وہ خود میرا طلبگار ہو کر ہمارے دروازے پر آ گیا تھا۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو میں حیران رہ گئی۔ دل سے احسان کی محبت نہ گئی تھی۔ پھر میں نے اس کے ہاتھوں اپنی دوشیزگی کا گوہر نایاب بھی گوایا تھا۔ عقل نے یہی فیصلہ کیا کہ اب اس کی ہو جاؤں، جس نے غلطی کرنے کے بعد بھی تمہیں نہیں بلایا۔ کسی اور سے اس غلطی کے بعد شادی کرنا بھی تو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔ سو میں نے ڈاکٹر احسان سے شادی کر لی۔ مجھے مہران کو دکھ دینے کا افسوس ہے، تو میری طرف سے اسے معافی مانگ لینا، کیونکہ شادی کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس سے مل کر معافی مانگ سکتی۔ عائشہ نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ ہماری میزبان چائے اور پکوڑے بنا کر کمرے میں لوٹ آئی اور ہم دونوں کو خاموش ہو جانا پڑا۔ جب میں لاہور گئی تو مہران بھائی کو ویسے ہی دیکھا، مجھ سے نہ رہا گیا تو تمام داستان ان کی گوشے گزار کر دی۔ ان کو سمجھایا کہ اب جب کہ عائشہ کی گتھی سلجھ گئی ہے تو بہتر ہے کہ اس کا غم دل سے مٹا دیں، کیونکہ آپ کی ماں اب ناتواں ہیں، ان کا خیال کرو، زندگی میں دلچسپی لو اور اس لڑکی سے شادی کر کے والدہ کو خوشی دے دو جس سے وہ آپ کی شادی کرانا چاہتی ہیں۔ مہران بھائی نے میری بات مان لی۔ قدرت نے پھوپھی کی سن لی۔ بہو بن کر رقصہ نے نہ صرف ان کو بہت سکھ دیا بلکہ رفتہ رفتہ اپنی محبت سے مہران کا بھی دل جیت لیا۔ وہ دوبارہ پڑھائی کی طرف راغب ہو گئے۔ انجینئر تو نہ بن سکے، بہرحال ڈپلومہ کرنے کے بعد والد صاحب نے ان کو سعودی عربیہ بلوا لیا۔ انہیں اچھی تنخواہ ملنے لگی اور یوں میری پھوپھی کے دن پھر گئے۔ مفلسی کا علاج تو محنت ہے، انسان ہمت نہ ہارے تو سب کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسی لڑکیوں کو ہدایت دے جو محض چند دن کی دل لگی اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے محبت کا ڈونگ رچا کر دوسرے لوگوں کے معصوم دلوں سے کھیلتی ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ ان کی یہ وقتی لذت کسی کے دل کا روگ بھی بن سکتی ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔